آج 18 سفر المظفر بدھ کے دن انا اعطیناک الکوثر اور یا رزاق کو پڑھنے کی طاقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 18 سفر المظفر کا بابرکت دن ہے اور بدھ کا دن بھی ہے، اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، اپنے رب کو پکاریں، قرآنی آیات پڑھیں، قرآنی صورتیں پڑھیں، اللہ کے ایسے نام پڑھیں جن کے پڑھتے ہی 7 نسلیں اگر بیٹھ کر کھائیں گی تو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یقین نہیں آتا؟ آزما کر دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے ہے، ان میری پیاری ماؤں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، بچوں کے کاروبار کے لیے پریشان ہے، یا خواتین اپنے شوہروں کے کاروبار کے لیے پریشان ہیں، یا بہنیں اپنے بھائیوں کے یا اپنے شوہروں کے یا والد کے کاروباری سلسلے کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، نبی کے پنجتن گرانے کے وسیلے سے آپ نے رب تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جو قرآنی کلمات بتاؤں گی ان قرآنی کلمات کو پڑھیں اور اللہ رب العزت کے خزانوں کے منہ کھلتے ہوئے اور اللہ کے خزانوں کے دروازے کھلتے ہوئے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو بندہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے مانگنے کی بجائے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، اللہ کا ذکر کریں، نمازیں ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد رو کر دعائیں کریں۔ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے حضور جب آپ نے اپنی خالی جھولیوں کو اٹھانا ہے، خالی ہاتھوں کو اٹھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ میں بندے کو خالی ہاتھ لٹا دوں، اور یہ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرے آگے مانگتا ہے، میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ لٹا دوں۔ لہٰذا اللہ کے حضور مانگا کریں، اللہ سے جتنا زیادہ آپ مانگ سکتے ہیں اتنا زیادہ مانگا کریں۔ یہ نہ کہا کریں کہ ہمارے پاس اتنا کہاں سے آئے گا یا ہماری یہ اوقات نہیں۔ جب آپ نے اللہ کے حضور بیٹھ جانا ہے، اللہ کے سامنے بیٹھ جانا ہے، تو پھر آپ نے اوقات نہیں دیکھنی، اللہ کی رحمت دیکھنی ہے۔ اللہ کے خزانے بڑے زیادہ ہیں، وسیع ہیں، اور رب تعالیٰ جتنا مرضی عطا کر دے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ یوں کہہ لیں کہ بندے کی قسمت اور مقدر سمجھ جاتا ہے اور رب تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ تو آپ اللہ سے مانگیں۔ آئیے میں آپ کو ایک خوبصورت سا وظیفہ بتاتی ہوں، آسان سا وظیفہ ہے، نہایت توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، اسی ترتیب سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آج بدھ کے دن 5 گانہ نماز کی پابندی کرنی ہے، یعنی جو بھی آپ کو نماز مل جائے۔ یہ نہ کہیں کہ ہم نے فجر نہیں پڑھی تو ہم ظہر نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، ہم کل سے شروع کریں گے۔ نہیں، آپ کے پاس جو موقع ہے اسے ضائع نہ کریں۔ آپ نے اگر فجر پڑھ لیا تو ظہر کا انتظار کریں، اگر فجر نہیں پڑھی تو آپ ظہر کا انتظار کریں، ظہر نہیں پڑھی تو عصر کا انتظار کریں۔ جو نماز آپ کو مل جائے اسے چھوڑے نہیں بلکہ اسے ادا کر لیں۔ 5 گانہ نماز کی پابندی کریں۔ اس کے بعد آپ نے آج نماز عصر ادا کرنے کے بعد چاہے اسی جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن بیٹھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو توجہ اور دھیان زیادہ اس وظیفے کی طرف ہوگا اور فائدے بھی زیادہ ہوں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر کے فوراً بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس سورت مبارک کو آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 41 مرتبہ یہ سورت مبارک پڑھ لیں تو پھر آپ نے 101 مرتبہ یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو۔ یا رزاقو کے معنی ہے رزق عطا کرنے والے، یا وہابو عطا کرنے والے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، راضی ہوگا اور اپنے خزانوں کے آپ پر منہ کھول دے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 101 مرتبہ ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے، یا رزاقو یا وہابو، یہ 1 مرتبہ ہو گئی۔ یا رزاقو یا وہابو،
یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ 101 مرتبہ جب آپ نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ اپنے مقصد، اپنی حاجت اور مراد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے رزق اور دولت میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، وسعت اور کشادگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے لیے، رب تعالیٰ سے خزانے لینے کے لیے، اللہ کی باران رحمت لوٹنے اور دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کرنے کے لیے التجائیں کریں، دعائیں کریں، گزارشیں کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگیں۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا کرے گا اور جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔